اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا سبق پڑھنا ہے کہ صفات لازمہ کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، یہ اب ہمیں آج کے سبق کے اندر پڑھنا ہے۔ اتنا تو سمجھ میں آ چکا ہے، یہ تو آسان سمجھ میں آ چکا ہے نا اتنا۔ اب آگے صفات لازمہ کتنی ہیں، کیا ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں اور وہ کتاب کے اندر اپنا سبق شروع کرتے ہیں آج کا۔ یہ لیجئے صفات لازمہ۔ صفات کی دو قسمیں تھی، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ تو یہاں پہلے صفات لازمہ کا بیان شروع کیا جاتا ہے۔ صفات لازمہ 17 ہیں اور ان کی پھر دو قسمیں۔ کتنی صفات لازمہ؟ 17۔ صفات لازمہ 17 ہیں، یعنی ایسی صفات جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے، وہ کتنی ہیں؟ 17 ہیں۔ اور پھر ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفات متضادہ، نمبر 2 صفات غیر متضادہ۔ ٹھیک ہے، اب صفات متضادہ کیا ہے، صفات غیر متضادہ کیا ہے، ان کو سمجھ لیں۔ صفات متضادہ وہ صفات ہیں جن کی قاریوں کے یہاں کوئی دوسری ضد ہو، کوئی دوسری صفت ضد ہو، یہ صفات متضادہ ہیں۔ صفات متضادہ وہ صفات ہیں جن کی قاریوں کے یہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو، یعنی ایک حرف ہے، مثلا اس کے اندر اگر صفت بلندی پائی گئی، تو جب صفت بلندی اس کے اندر پائی گئی تو اب پستی اس کے اندر نہیں پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر اس حرف کے اندر صفت پستی والی صفت پائی گئی تو بلندی نہیں پائی جائے گی۔ تو وہی یہاں پر بتلا گیا ہے کہ صفات متضادہ وہ صفات ہیں جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو۔ ٹھیک ہے، صفات غیر متضادہ وہ صفات ہیں جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ غیر متضادہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ صفات کی دو قسمیں، صفات لازمہ کی متضادہ غیر متضادہ۔ صفات متضادہ وہ صفات ہیں جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو، اور صفات غیر متضادہ وہ صفات ہیں جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد نہ ہو۔ صفات متضادہ 10 ہیں جن کے 5 جوڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سے دماغ سے یعنی توجہ کے ساتھ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے صفات متضادہ، صفات لازمہ۔ صفات لازمہ کتنی بیان کی گئی؟ 17۔ جی، کتنی بیان کی گئی صفات لازمہ؟ 17۔ ٹھیک ہے، اچھا، صفات لازمہ کی پھر دو قسمیں بیان کی گئی، صفات متضادہ، صفات غیر متضادہ۔ پھر صفات متضادہ بتایا گیا ہے کہ وہ صفات ہیں جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو۔ ٹھیک ہے، صفات غیر متضادہ وہ صفات ہیں جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد نہ ہو۔ صفات متضادہ کتنی ہیں؟ 10 ہیں، جن کے 5 جوڑے ہیں۔ ہر جوڑے میں ایک صفت دوسرے کی ضد ہے۔ مثلا ہمس، جہر، شدت، رخوت، توسط، استعلاء، استفعال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات، یہ 10 صفات ہیں جو متضادہ ہیں، اور ان کے یہ 5 جوڑے ہیں۔ ہمس، جہر، ٹھیک ہے، ہمس جہر ایک جوڑا ہوا، ہمس اور جہر۔ دوسرا جوڑا شدت، رخوت، ٹھیک ہے، اور تیسرا جوڑا استعلاء، استفعال، چوتھا جوڑا اطباق، انفتاح، پانچواں جوڑا اطلاق، اسمات۔ تو یہ 10 جوڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہمس یعنی ایک حرف کے اندر اگر ہمس کی صفت پائی گئی تو جہر اس کے اندر نہیں پائی جائے گی، چونکہ ضد ہے، یعنی ضد میں سے ایک صفت پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے کسی حرف میں اگر شدت پائی گئی تو رخوت نہیں پائی جائے گی، اور کسی حرف کے اندر استعلاء پائی گئی تو استفعال نہیں پائی جائے گی۔ چونکہ دیکھیں صفت استعلاء یہ آپ حصہ اول کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی پر ہونا، حروف مستعلیہ جو آپ نے پڑھے وہی استعلاء وہی چیز ہے یہ۔ تو خاص، صاد، جو خصہ، ضبط، قد، جو 7 حروف ہیں،
उनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं, उनके अंदर सिफत इस्तिला पाई जाती है। तो वो 7 हरूफ ऐसे हैं कि उनके अंदर सिफत इस्तिला यानी बुलंद होना, इस्तिला ये सिफत पाई जाएगी। जब ये सिफत पाई जाएगी तो इस्तिफाल नीचे होना ये सिफत नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे आप जब सिफात के एक एक हम्स किसको कहते हैं, जहर किसको कहते हैं, जहर का मतलब क्या है, जहर के माना क्या है, शिद्दत के माना क्या है, तफसील से इन सबको बयान किया जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ समझ में आ रहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ जाए, तवज्जो से जब समझेंगे तो इंशाअल्लाह सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सिफ़ात लाज़िमा 17 हैं। सिफ़ात लाज़िमा की 2 किस्में हैं, मुतज़ादा गैर मुतज़ादा। तो पहले सिफ़ात मुतज़ादा को बयान किया गया। सिफ़ात मुतज़ादा के बारे में बतलाया गया कि वो सिफ़ात जिनकी कारियों के यहाँ कोई दूसरी सिफ़त ज़िद हो। ठीक है, और सिफ़ात मुतज़ादा ऐसी सिफ़ात जिनकी यानी कारियों के यहाँ कोई सिफ़त दूसरी ज़िद हो, वो 10 हैं। ठीक है, और इनके 5 जोड़े हैं, और वो 10 यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन मौजूद हैं। हम्स, जहर, शिद्दत, रिख्वत, तवस्सुत, इस्तिला, इस्तिफाल, इतबाक, इन्फिता, इदलाक, इस्मात। ठीक है, यहाँ आपको 11 नज़र आ रही होंगी, लेकिन इसके अंदर तवस्सुत और शिद्दत दोनों की ज़िद रिख्वत है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन 10 सिफ़ात से कोई हर्फ बचा हुआ नहीं। हर जोड़े में से कोई एक सिफत हर हर्फ में ज़रूर आती है। यानी जितने हरूफ हैं 29, कितने हरूफ पढ़े आपने? 29। तो ये जितने हरूफ हैं, इन 10 सिफात से जितने भी हरूफ हैं कोई हर्फ बचा हुआ नहीं है। यानी हर हर्फ में कोई ना कोई सिफत ज़रूर पाई जाएगी। हर जोड़े में से कोई एक सिफत हर हर्फ में ज़रूर आती है, और दोनों सिफ़तें मिलकर सब हर्फ़ों को शामिल हो जाती हैं। ठीक है, बस सिफ़ात मुतज़ादा में से हर हर्फ में 5 सिफ़तों का होना ज़रूरी है। सिफ़ात मुतज़ादा जो बयान की गई हैं, एक हर्फ में 5 सिफ़तों का होना ज़रूरी है मुतज़ादा में से। किस तरह से? मसलन मैं आपको समझा दूँ, आप वैसे तो जब आगे इनका तफसील से बयान होगा वहाँ समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी सरसरी तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ कि 5 सिफ़तें किस तरह से पाई जाएंगी। ठीक है, जैसे मसलन मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं जीम को। मसलन जीम, अब जीम के अंदर 5 सिफ़तें कौन कौन सी पाई जाएंगी? जीम के अंदर पहली सिफ़त पाई जाएगी जहर। जहर ये पहली सिफ़त जीम के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, एक सिफ़त हो गई जहर जीम के अंदर, और दूसरी सिफ़त जीम के अंदर हो गई शिद्दत। ठीक है, तीसरी सिफ़त जीम के अंदर हुई इस्तिफाल। चौथी सिफ़त जीम के अंदर हुई इन्फिताह। 5वीं सिफ़त जीम के अंदर हुई इस्मात। तो इस तरह से जीम के अंदर ये 5 सिफ़तें हो गई। और ये सिफ़तें के जीम के अंदर ये किस तरह से पाई जा रही हैं ये सिफ़तें, ये आपको जब मालूम होगी जब आप सिफ़ात का पूरा बयान पढ़ लेंगे। यानी हम्स के कितने हरूफ हैं वो आपको मालूम हो जाएंगे, शिद्दत के कितने हरूफ हैं, इस्तिला के तो आपको मालूम है कि इस्तिला के 7 हरूफ हैं। जिस तरह से इस्तिला के 7 हरूफ हैं, इसी तरह से हम्स के भी हरूफ हैं, वो कितने हैं वो आप पढ़ेंगे। शिद्दत के भी हरूफ हैं, कितने हैं वो आप पढ़ेंगे। और इसी तरह से इतबाक़ के कितने हरूफ हैं, इज़लाक़ के कितने हरूफ हैं। जब ये हरूफ हमें मालूम हो जाएंगे तो उस वक्त हमें मालूम हो जाएगा कि कौन से हर्फ में 5 सिफ़तें वो कौन कौन सी किस तरह से पाई जाती हैं। ठीक है, तो बहरहाल फ़िलहाल हम इतना समझें कि ये जो 10 सिफ़ात हैं मुतज़ादा, इन 10 सिफ़ात से कोई हर्फ बचा हुआ नहीं। हर जोड़े में से कोई एक सिफ़त हर हर्फ में ज़रूर आती है, और दोनों सिफ़तें मिलकर सब हर्फ़ों को शामिल हो जाती हैं। बस सिफ़ात मुतज़ादा में से हर हर्फ में 5 सिफ़तों का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये हुआ सिफ़ात मुतज़ादा का बयान। सिफ़ात गैर मुतज़ादा, सिफ़ात गैर मुतज़ादा 7 हैं।
غیر متضادہ آپ نے پڑھی کہ جن کی قاریوں کے یہاں کوئی دوسری صفت ضد نہ ہو. صفات متضادہ میں کوئی دوسری صفت ضد ہو، لیکن صفات غیر متضادہ میں کوئی دوسری صفت ضد نہ ہو. ٹھیک ہے، تو وہ بتلایا گیا ہے کہ صفات غیر متضادہ سب حرفوں میں نہیں پائی جاتی، صرف 14 حرفوں میں پائی جاتی ہیں. صفات متضادہ تو سب حروف میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن غیر متضادہ سب حروف میں نہیں پائی جاتی ہے، صرف 14 حروف میں پائی جاتی ہیں، جن کا مجموعہ ہے زا، زسص، ویلر، شض، قطب جد. یہ 14 حروف ہے. زا اگر ہم ان کو انفرادی طور پر گنیں گے، زا، سین، صاد، واو، یا، لام، را، شین، ضاد، قاف، طا، با، جیم، دال. ٹھیک ہے، یہ ہیں وہ حروف کہ جن کے اندر صفات غیر متضادہ پائی جاتی ہے. صفات غیر متضادہ میں سے 2 صفتوں سے زیادہ کسی حرف میں نہیں پائی جا سکتی. جیسے متضادہ کے اندر ایک حرف کے اندر 5 صفتوں کا ہونا ضروری ہے متضادہ کے اندر، لیکن غیر متضادہ کے اندر 2 صفتوں سے زیادہ کسی حرف کے اندر نہیں پائی جا سکتی. ٹھیک ہے، تفصیل سے آپ بیان پڑھ لیں گے آگے. تو بہرحال آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے. آج ہمیں صرف اتنا جاننا ہے کہ صفات لازمہ کتنی ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں. یہ ہمیں آج سمجھنا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو صفات لازمہ 17 ہیں اور صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں. صفات نمبر 1 متضادہ، نمبر 2 غیر متضادہ. صفات متضادہ وہ صفات ہے جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو. صفات غیر متضادہ وہ صفات ہے جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد نہ ہو. صفات متضادہ 10 ہیں جن کے 5 جوڑے ہیں. ہر جوڑے میں ایک صفت دوسرے کی ضد ہے. ہمس، جہر، شدت، رخوت، توسط، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات. یہ 10 صفات ہوئی جو متضادہ ہیں. ان 10 صفات سے کوئی حرف بچا ہوا نہیں. ہر جوڑے میں سے کوئی ایک صفت ہر حرف میں ضرور آتی ہے اور دونوں صفتیں مل کر سب حرفوں کو شامل ہو جاتی ہیں. پس صفات متضادہ میں سے ہر حرف میں 5 صفتوں کا ہونا ضروری ہے. صفات غیر متضادہ 7 ہیں: صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تکرار، تفشی، استطالت. یہ ہیں صفات غیر متضادہ 7. ٹھیک ہے، جیسے متضادہ 10 ہیں تو اس طرح سے صفات غیر متضادہ 7 ہیں: صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تکرار، تفشی، استطالت. ٹھیک ہے، اور تفصیل سے آگے ان کو پڑھ لیں گے. صفیر ویسے آپ کو معلوم ہے، صفیر چونکہ القاب کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ صفیر کن حرفوں کو صفیر کہتے ہیں، اور قلقلہ بھی آپ جانتے ہیں، لین بھی آپ جانتے ہیں، انحراف بھی جانتے ہیں، تکرار بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، تفشی، استطالت یہ شاید آپ نے پیچھے نہیں پڑھا، باقی یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں اور بس ان کو سمجھنا ہے. اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب آپ توجہ کے ساتھ پابندی سے کلاس لیں گے سب کچھ آپ سمجھ جائیں گے، ساری صفات آپ سمجھ جائیں گے. ابھی تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن جب صفات کا بیان آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے تو یہ سب آسان ہو جائے گا، سب کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہمارا یہ ہے، اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ پھر میں بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. ہم نے صفات کی 2 قسمیں پڑھی. صفات کتنی؟ صفات لازمہ، صفات عارضہ. صفات لازمہ وہ کتنی ہیں؟ 17. کتنی ہے؟ 17. پھر صفات لازمہ کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 2، متضادہ اور غیر متضادہ. صفات متضادہ کون سی صفات ہیں؟ وہ صفات کہ جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو. کتنی ہے ایسی صفات؟ 10. اور ان 10 صفات میں سے کتنے جوڑے ہیں؟ 5. ٹھیک ہے، یہ صفات متضادہ جتنی بھی ہے، یعنی ایک حرف میں کم سے کم 5 صفتوں کا پایا جانا ضروری ہوگا.
جیسے میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھایا، جیم کو لیا جائے، جیم کے اندر 5 صفتیں کون سی؟ جہر، جہر کے معنی بلندی کے ہیں۔ جیم کے اندر جیم کو ادا کرتے وقت آواز کے اندر بلندی پیدا ہوتی ہے، جا جا بلندی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صفت ہے شدت، ٹھیک ہے، شدت یعنی جیم کو ادا کرتے وقت ایک سختی پیدا ہوتی ہے جیم کے اندر، جیم، ٹھیک ہے۔ تیسری صفت ہے استفال، استفال یعنی نیچے کو ہونا، پر نہ ہونا، باریک ہونا، تو جیم کی صفت ہے باریک ہونا، ٹھیک ہے۔ تو تیسری صفت ہوئی استفال، اور چوتھی صفت ہوئی اس کے اندر انفتاح، انفتاح کے معنی کھلنا، یعنی جیم کو اس طرح سے ادا کریں گے کہ آواز جو ہے آواز ایک طرح سے کھلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی صفت ہے اسمات، خاموش ہونا۔ تفصیل سے دیکھیں جو اسمات کس کو کہتے ہیں اور استفال کس کو کہتے ہیں، استعلاء کس کو کہتے ہیں، یہ تفصیل سے آپ صفات کے اندر پڑھ لیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہے، اور غیر متضادہ کتنی ہے؟ 7۔ وہ کون کون سی ہے؟ صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تکرار، تفشی، استطالت، ٹھیک ہے۔ صفات غیر متضادہ سب حرفوں میں نہیں پائی جاتی، متضادہ تو سب حروف میں پائی جاتی ہے۔ یعنی ایک حرف کے اندر مثلا اگر ہمس پائی گئی تو جہر نہیں پائی جائے گی، اگر جہر پائی گئی تو ہمس نہیں پائی جائے گی، یعنی جو جوڑے ہیں ان میں سے ایک صفت تو ضرور پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ کس طرح سے پائی جائیں گی وہ میں بار بار وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ صفات کے پورے بیان کو پڑھ لیں گے تو اس وقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال آج کا سبق ہمارا یہ ہے، اس کو سمجھ لینا، یاد کر لینا، کچھ اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ میرے سے پوچھ لینا، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یاد کر لینا، ٹھیک ہے۔ کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔